الصوم لله يجزي كيف شاء به نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج معاشرتی مسائل میں سے ایک اہم ترین مسئلہ، اگر کسی آدمی کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو ان ایک سے زائد بیویوں میں انصاف کرنا واجب ہے۔ اب اس انصاف کی صورت کیا ہوگی؟ کن کن چیزوں میں انصاف ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ تو اس کی تو تفصیلات بہت زیادہ لمبی ہیں۔ سب سے پہلے ایک حق کو بیان کر دیا جاتا ہے کہ عورتوں کے پاس رات گزارنے کے اعتبار سے انصاف کیا ہے۔ پہلی بیوی موجود تھی، اس کے بعد دوسری شادی کی۔ دوسری شادی میں جو عورت آئی ہے وہ باکرہ ہے یا سیبہ ہے، کنواری ہے یا مطلقہ ہے یا بیوہ ہے۔ تو ایک سے زائد بیویوں میں باری کا مقرر کرنا واجب ہے۔ باری کے مقرر کرنے سے مراد یہ ہے کہ جی اتنی رات اس کے پاس، اتنی راتیں اس کے پاس، جتنی راتیں ایک کے پاس گزارے گا اتنی راتیں دوسری کے پاس گزارے گا، اتنی راتیں تیسری کے پاس گزارے گا، اتنی راتیں چوتھی کے پاس گزارے گا۔ پہلا بنیادی حق یہ ہے۔ راتوں کا تعین شریعت نے مرد اور عورت کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی باہم مشورے کے ساتھ جتنی طے کر لیں، ایک ایک رات، دو دو راتیں، تین تین راتیں، ہفتے کی ترتیب، جو بھی ان کے ہاں سہولت ہو، آپس میں مشورے سے جو طے کر لیں گے، اسلام میں اس میں اختیار دیا ہے۔ لیکن راتوں کی تعداد برابر ہونا واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے ایک کے ہاں 2 دن رہ رہا ہے، دوسرے کے ہاں 3 دن رہ رہا ہے، دوسرے کے ہاں 4 دن رہ رہا ہے۔ جتنی راتیں ایک کے پاس اتنی راتیں دوسرے کے پاس، اتنی راتیں تیسرے کے پاس۔ ایک مسئلہ سمجھ لیجیے، رات اس بیوی کے ساتھ گزارنی واجب ہے، ہم بستری کرنی واجب نہیں ہے۔ رات کا رہنا لازم ہے، اس بات کو بھی ذرا سمجھ لیجیے۔ اس کے علاوہ باقی چیزوں میں بھی انصاف واجب ہے، مثلا لباس کے اعتبار سے، خوراک کے اعتبار سے، رہائش کے اعتبار سے، اخراجات کے اعتبار سے، ان تمام جتنی بھی چیزیں انسان کے اختیار میں ہیں ان میں یعنی کہ وہ انصاف واجب ہے۔ ہاں اگر دل کا جو محبت کا معاملہ ہے اس میں آدمی بے اختیار ہے، جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ رب العزت کی ذات، میں اپنی بیویوں میں جو میرے اختیار میں ہے وہ میں سارا انصاف کرتا ہوں، لیکن دل کی محبت کے بارے میں بے اختیار ہوں، کیونکہ میری دل کی محبت زیادہ حضرت عائشہ کے ساتھ ہے۔ تو دل کی محبت میں انسان بے اختیار ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مسائل ہیں، وہ رہائش کے ہیں، وہ لباس کے ہیں، وہ خوراک کے ہیں، وہ اخراجات کے ہیں، ان تمام میں برابری کرنا واجب ہے۔ مثلا ایک واقعہ سن لیجئے، اس سے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی حکیم الامت کی 2 بیویاں تھیں، تو ایک مرید ان کے پاس تربوز لے کر آیا اور حضرت کے مزاج سے وہ واقف تھا۔ وہ 2 تربوز لے کر آیا اور دونوں تربوز ہم وزن لے کر آیا، دونوں تربوزوں کے وزن میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اب اس کی سوچ یہ تھی کہ جب وزن میں برابر ہیں تو حضرت ایک تربوز ایک اہلیہ کے گھر بھیج دیں گے، دوسرا تربوز دوسری اہلیہ کے گھر بھیج دیں گے۔ تو جب حضرت کی وہ خدمت میں پیش کیے اور ساتھ بتایا کہ دونوں کا وزن برابر ہے، حضرت نے اس کے بعد بھی ترازو منگوایا اور چھری منگوائی۔ چھری منگوا کر ان دونوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ترازو پر ان کو تولا۔ ایک تربوز کا آدھا حصہ، دوسرے تربوز کا بھی آدھا حصہ۔ تو اسی طریقے سے ایک بیوی کے گھر بھیج دیا اور دونوں تربوزوں کے آدھا حصے دوسری بیوی کے گھر بھیج دیے۔ آپ کے متعلقین نے سوال کیا کہ حضرت وزن برابر تھا تو آپ نے پھر دوبارہ ان کو کاٹ کے 2 حصے کیوں کیے؟ فرمایا وزن برابر تھا، شاید ذائقہ برابر نہ ہو، اس لیے ذائقے کے اندر بھی انصاف ہو جائے۔ تو عموماً لوگوں کو دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی کرنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن جہاں شوق ہوتا ہے وہاں ہم دینی مسائل کو بھی سمجھیں
کہ اگر ہم اپنا شوق تو پورا کریں اور اس میں بیویوں کے ساتھ انصاف نہ کریں تو دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ تو ہمیں ہر کام سے پہلے اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سوچنا چاہیے۔ باقی دنیا فانی ہے، اور اس فانی دنیا کا جو ہے نا لذت کے لیے اور فانی دنیا کی خواہش کے لیے اپنی دائمی زندگی کو برباد کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ بیویاں، قرآن کہہ رہا ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم عورتیں جو تمہارے لیے حلال ہیں ان سے شادی کرو، 2 3 4 قرآن نے اس کا اجازت دی ہے، لیکن قرآن نے خود ہی کہا ہے آگے جا کے اگر انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی پہ گزارا کرو۔ انصاف واجب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر معاملے میں انصاف کرنے کی، عدل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كل أيام الصعب